ایک نو عمر غریب لڑکا بغداد کی گلیوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ سخت بھوک لگی تھی اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی نظر نان بائی کے تندور پر پڑی جو اس وقت گاہکوں کے لیے گرم گرم نان لگا رہا تھا۔ اس لڑکے سے رہا نہ گیا، بھوک کی شدت تھی۔ اس نے جلدی سے ایک نان اٹھایا اور بھاگ نکلا۔ نان بائی اور لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور بالآخر اس کو پکڑ لیا۔ سب جانتے تھے کہ بچہ بھوکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس معصوم کی خطا معاف کر دی جاتی، کیونکہ بھوک کی شدت نے اسے اس کام پہ مجبور کیا تھا، لیکن لوگوں نے مل کر اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے کچھ دن اس کو جیل میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ اب اس لڑکے کی جھجک نکل چکی تھی۔ انسان ایک دفعہ جب کوئی ایسا کام کر لے جو اس نے پہلے نہ کیا ہو تو پھر اس کا خوف جاتا رہتا ہے۔ بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ دن گزرتے گئے، لڑکا اپنی چوریوں سے باز نہ آیا۔ اب وہ ایک خوبرو نوجوان تھا اور شہر کا ایک عادی و پکا چور۔ اسی دوران اس کو ایک دفعہ پھر کسی چوری میں پکڑا گیا اور چوری کی سزا میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ جیل سے باہر آیا، لیکن اب یہ پیشہ کہاں چھٹنا تھا۔ پھر اسی ڈگر پر چل نکلا۔ ایک رات وہ ایک گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں کافی اندھیرا ہے اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے جلدی جلدی سارا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے اسے سامان اکٹھا کرنے میں مشکل کا سامنا بھی تھا۔ بالآخر اس نے سارا سامان اکٹھا کیا اور ایک چادر جو ادھر ہی موجود تھی اس میں سامان باندھنے کا ارادہ کیا۔ سامان بہت معمولی تھا، لیکن چور کو اس بات سے کہاں غرض ہوتی ہے، وہ تو جو ہاتھ لگتا ہے لے اڑتا ہے۔ ابھی وہ سامان باندھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے گھر کے اندر آتی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہلکے ہلکے قدم بھرتا ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ چور نے دیکھا کہ ایک ضعیف اور دبلا پتلا سا انسان ہے، لیکن اس کے چہرے میں ایک چمک سی ہے، یعنی نورانی چہرہ ہے جس کو دیکھ کر طبیعت حشاش بشاش ہو جائے۔ چور نے اس بوڑھے شخص کو دھمکی دی کہ خبردار اگر کسی کو بتایا۔ اس بوڑھے شخص نے نہایت نرم لہجے میں جواب دیا کہ بے فکر رہو اور آرام سے اپنا کام کرو، سامان سارا چادر میں باندھ دو۔ اس بوڑھے شخص نے دیکھا کہ چور کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے تو وہ فوراً بولا، گھبراؤ نہیں، میں سامان باندھنے میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور جہاں کہو گے میں سامان پہنچا بھی آؤں گا تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس شخص نے چادر میں سارا سامان باندھ دیا اور اپنی کمر پر اٹھا لیا۔ اگرچہ وہ ایک ضعیف شخص تھا، چور نے بھی اس کو دھکا دیا کہ چلو آگے، جیسے ہانک رہا ہو۔ یوں بیچارہ ضعیف شخص چپ چاپ سامان اٹھائے آگے آگے چلتا رہا اور چور صاحب بہادر بنا اس کے پیچھے پیچھے۔ جب بوڑھا شخص کہیں تھک جاتا تو چور اس کو پیچھے سے دھکا دیتا کہ جلدی کرو، تمہاری وجہ سے میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ الغرض اس پر غصہ ہوتا۔ بالآخر وہ دونوں ایک کھنڈر کے پاس پہنچے جہاں چور نے اس کو رک جانے کو کہا، سامان اتارنے کو کہا۔ بوڑھے شخص نے ویسا ہی کیا اور واپس جانے لگا۔ چور نے اچانک اس کو روکا اور بڑی دریا دلی دکھاتے ہوئے بولا، تم نے میری مدد کی، یہ لو کچھ سامان تم بھی لے جاؤ، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ بوڑھا شخص مسکرایا اور اس نے کہا، بھائی مجھے اس سامان کی ضرورت نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ گھر میرا ہی تھا اور سامان بھی اسی گھر کا، یہ اب تمہارا ہوا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آنکھوں اور چہرے میں چمک لیے مسکراتا ہوا وہ شخص واپس چل دیا۔ چور جہاں تھا وہیں کا وہیں گمسم رہ گیا۔ وہ اس بوڑھے شخص کو جاتا دیکھتا رہا۔ یکا یک چور کی آنکھوں میں کچھ نمی سی آئی، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا۔ بوڑھا شخص جا چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد چور نے سامان وہیں چھوڑا اور اس بوڑھے شخص کی تلاش میں اسی شہر کی جانب چل نکلا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ یہ واپسی کا سفر در حقیقت اس کی معصومیت کی جانب سفر کا آغاز ہے۔ جس دن بھوک کی شدت سے اس نے نان بائی کے تندور سے ایک نان ہی تو لیا تھا۔ بہرحال وہ تیز تیز قدم بھرتا اسی گھر کی جانب جا پہنچا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک ہجوم ہے، بہت سے لوگ موجود ہیں۔
بہت زیادہ رش ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے لوگ کسی سے ملنا چاہتے ہوں۔ وہ چور بڑا حیران ہوا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے پاس کھڑے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ کیوں جمع ہیں، کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، تمہیں نہیں معلوم؟ یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا گھر ہے، ان کا نام ہے شیخ جنید بغدادی۔ ان سے تو ملنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں۔ وہ چور یہ بات سن کر حیران و ششدر رہ گیا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ دیکھوں یہ شیخ صاحب کون ہیں اور کیسے ہیں۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص بے قرار و بے چین ہجوم کے درمیان بڑھتا بڑھتا آگے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی آنکھوں میں چمک لیے، وہی نورانی صورت والے بزرگ جس کو اس نے کچھ دیر پہلے ہی دھکے دیے تھے، وہی صاحب بیٹھے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بہت مسکرا مسکرا کر شفقت سے بھری گفتگو فرما رہے ہیں۔ اس بزرگ نے مسکراتی آنکھوں سے اس کو دیکھا، بس پھر کیا تھا، آنسوؤں کا جھرنا تو پہلے ہی بہت بہہ چکا تھا۔ اب وہ چور تاب نہ لا سکا اور ان کے قدموں میں گر پڑا۔ جناب جنید بغدادی صاحب نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے اپنی شاگردی میں لے لیا، اس کی تربیت کی۔ یوں وہ شخص اپنی معصومیت پر واپس لوٹ آیا۔ اب وہ بھی ایک نیک اور رحم دل انسان بن گیا اور اس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ پیارے دوستوں، اولیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کا مظہر ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے انعام یافتہ انسانوں کی سنگت نصیب فرمائے تاکہ ہم بھولا بسرا سبق یاد کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔